انہی وجوہات کی وجہ سے شاید بہت سے لوگوں نے غور سے نہ دیکھا ہو کہ افغانستان کے حوالے سے کتنی اہم ڈیولپمنٹس اس ہفتے ہوئی ہیں۔ 2 دن پہلے ہندوستان میں اس خطے کے یعنی جو ستانز ہیں، افغانستان کے نیبرز ہیں، ان کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی، جسے ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اس میٹنگ کو ہیڈ کیا۔ یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کے NSA نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان پیس میکر اور سپوائلر دونوں نہیں ہو سکتا، اور ہندوستان اس پروسیس کا سپوائلر ہے۔ دوسری طرف سے چین نے بھی اس میٹنگ میں جانے سے گریز کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک 2 روزہ ٹروئکا پلس میٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، جس کا آج پہلا دن تھا۔ اس میٹنگ کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اس میں پاکستان، چین اور روس شامل ہیں، بلکہ پہلی دفعہ امریکہ کا پوائنٹ مین جو ہے، جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریپ ہے افغانستان کے لیے، وہ بھی ان میٹنگ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے وزٹنگ جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی، بتایا جاتا ہے، آفیشلی کہا گیا ہے کہ ان کی بھی اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ان دونوں میٹنگز کی اہمیت ہے کیا، جو بھارت میں ہوئی ہے، جو پاکستان میں ہو رہی ہے، ان میں فرق کیا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک پینل آف ایکسپرٹس کے ساتھ۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، پاکستان کے فارن سیکرٹری بھی، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں US میں، آتھر ہیں ایک سے زیادہ کتاب کے۔ ویری وارم ویلکم ٹو جناب اعزاز احمد چودھری صاحب۔ اعزاز احمد چودھری صاحب کے ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں رستم شاہ معاون صاحب، پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں افغانستان میں، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور افغان امور کے نوٹڈ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں رستم شاہ معاون صاحب، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ، ملٹری ڈیفنس اینڈ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو ہم ایز ویل۔ اور اسی پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ افغان طالبان کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہمیں کابل سے سہیل شاہین صاحب فون کے اوپر جوائن کر سکیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ون سکیں۔ اعزاز احمد چودھری صاحب، یہ جو 2 میٹنگز ہوئیں، ایک ہندوستان میں NSS کی اور ایک پاکستان میں ٹروئکا پلس، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ نہیں بنتا، اور میں خوش ہوں کہ ہمارے NSA نے بڑا ہی واضح پوزیشن لی کہ ہندوستان تو پیس میکر ہے ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو وہاں سپوائلر ہیں، اور ہم نے پچھلے 7-8 سال اشرف غنی کے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس وجہ سے ہندوستان تو اپنی جو کھوئی ہوئی زمین ہے وہاں پہ افغانستان میں، جس طرح کھل کھلا کے اشرف غنی کے زمانے میں ان کو مل رہی تھی NDS کے ذریعے، اور ان کی ہر حکومت میں ان کے نمائندے یہ وہ کھوئی ہوئی زمین لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں ان کا اپنا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ذاتی سا مقصد تھا۔ افغانستان کی کوئی فلاح یا بہبود میرا نہیں خیال کہ وہ مقصود تھی۔ اور پاکستان میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایک تسلسل ہے ٹروئکا پلس کا۔ ٹروئکا پلس پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں یہ چاروں جو ممالک ہیں، امریکہ، روس، چین اور پاکستان، سب کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں افغانستان کے اندر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہے تو یہ براہ راست اس امن عمل جو ہے اس کا حصہ ہے، جبکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، کوئی بھی پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رستم شاہ معاون صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے 3 مہینے، سہیل شاہین صاحب مجھے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان طالبان کی حکومت کے امارت اسلامی افغانستان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ریپ ہیں سہیل شاہین صاحب، وہ مجھے انہوں نے فون پہ جوائن کیا۔ سہیل شاہین صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل شاہین صاحب، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے ابھی تک آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ نہ پاکستان کر پا رہا ہے، نہ ایران کر پا رہا ہے، نہ چین کر پا رہا ہے، نہ قطر کر پا رہا ہے، کوئی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی کو بھی امپریس اپون نہیں کر پا رہے، کنونس نہیں کر پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، جیسے آپ جانتے ہیں افغانستان کے عوام نے 20 سال اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں ہم نے آزادی حاصل کیا۔ اس کے افغانستان کے عوام کی حمایت تھی ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ جو بھی وہ اصول ہے ہم نے وہ شرائط پورا کیے ہیں۔ ہمارے سارے افغانستان پر کنٹرول ہے، ساورنٹی ہے، ریٹ ہے، اب گورنمنٹ ہے، عوام کا سپورٹ ہے، اور ہم نے یہ توانائی ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے عوام کے دفاع کر سکے۔ وہ اہم اصول ہے
ایک ملک کے ریکگنیشن کے لیے اس کے یونائٹڈ نیشن میں دوسرے میں وہ شرائط جو ہم نے پورے کیے ہیں. میرے خیال میں یہ کچھ پولیٹیکل ریزن ہوں گے، ادروائز تو ہم پالیسی بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن رکھیں، گڈ ریلیشن رکھیں، اور ہم افغانستان میں ریجن میں بھی پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. تو ہم آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ریزن ہے کہ وہ انہوں نے اشرف غنی کے گورنمنٹ کو جو افغانستان آکوپائی تھا انہوں اس کو ریکگنائز کیا، اور جب ہم افغانستان کے عوام نے آزادی حاصل کی اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا اگلے چند ہفتوں میں کوئی حکومت آپ کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دیتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حکومت آئے گی، آگے بڑھے گی، ریکگنائز کرے گی آپ کی حکومت کو اگلے چند ہفتوں میں؟ ہمارے تو ایکسپیکٹیشن یہ تھا جو بھی وہ فریڈم لونگ کنٹریز ہے، لوگ ہے، وہ ہمیں ریکگنائز کرے. اور دوسرا جو ریجن ہے، ہمارے ریجن میں یہ مناسب ہے اور یہ اس کی منفعت میں ہے کہ حکومت کو ریکگنائز کرے اور ہم ایک مرحلے میں داخل ہو جائے جو آپس میں کوآپریشن کا ہے، ٹریڈ کا ہے، اور اس ریجن میں اکانومک پراسپریٹی کا ہے، اس مرحلے میں ہم داخل ہو، اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. تو ہماری شیئر گولز ہے، شیئر منافع ہے، تو اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریکگنائز کرے. تو لیکن وہ ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ہم اپنی پالیسی کو دوسرے ممالک کے امبیشن کے تحت نہ رکھیں. آخری میرا سوال ہے کہ آپ کے فارن منسٹر امیر خان متقی کی یہاں پر ٹروئکا پلس پارٹیسپنٹس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے جس پہ امریکہ کے نمائندے بھی موجود ہیں. پبلکلی یہ مانا گیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. اس سے کیا سمجھتا ہے کہ آپ کے اور امریکہ کے تعلقات میں اب کوئی بہتری آتے نظر آئے گی؟ امریکہ نے تو دوحہ اتفاق نامے میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو فیوچر کی اسلامک گورنمنٹ ہے اس کو ریکگنائز بھی کریں گے اور اس کے ساتھ افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں بھی حصہ لیں گے اور دوسری ممالک کو بھی انکریج کرتے ہیں. یہ پارٹ آف دوحہ ایگریمنٹ ہے. اور ہم نے یہ تعہد کیا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کس کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں گے. ہم تو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے اور وی آر ابائڈنگ بائی دیٹ. لیکن وہ توافقنامے کے خلاف جو وہ ابھی کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ امریکہ وہ کمٹمنٹ جو انہوں نے توافقنامے میں وہ دی ہے اسے پورا کریں گے، انجام دے. بہت شکریہ. وہ انجام. جی شاہین صاحب، افغان طالبان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو، افغان حکومت کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو ٹو یونائٹڈ نیشن اور اسپوکس مین ہم سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم کریں گے اور ہم نے ان ریٹرن افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف محفوظ کرنا تھا. ہم نے اپنی شرط پوری کی ہے، امریکہ نے ابھی تک اپنی شرط پوری نہیں کی ہے. اور اس